بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں پیاری بہنیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین۔ تو پیاری بہنوں، آج میں آپ سے کوئی ایسی بات کرنے نہیں آئی جو کتابوں میں لکھی ہو، بلکہ آج میں آپ سے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ ایک ایسی بات جو ہم میں سے ہر دوسری لڑکی کی زندگی کی کہانی ہے۔ پتہ ہے، جب ایک لڑکی شادی کر کے نئے گھر، خاص طور پر ایک جوائنٹ فیملی میں جاتی ہے تو اس کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں۔ اچھا، شادی چاہے خاندان میں ہو، کزن سے ہو یا پھر غیروں میں ہو نا، تو سبھی لڑکیوں کے دل میں یہ ارمان ضرور ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ سب اسے پیار کریں، وہ سب کا دل جیت لے، سسرال کو نا سچ مچ کا میکا بنا لے۔ اور سچ کہوں تو جوائنٹ فیملی کی ایک اپنی ہی الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ اگر نہ اس میں عزت کرنے والے لوگ ہوں تو نہ پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر عزت کرنے والے لوگ ہوں تو اس میں بہت فوائد ہیں۔ عید کا دن ہو یا کوئی تہوار ہو، سب کا مل کر بیٹھنا، ہنسنا، بولنا، دکھ سکھ کا سانجھا ہونا، یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو صرف جوائنٹ فیملی میں ہی مل سکتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر نہ جوائنٹ فیملی نہ بھی ہو اور عزت کرنے والے لوگ نہ ہوں تو چاہے الگ بھی رہیں نا، آپ جوائنٹ فیملی میں نہ بھی رہیں تو پھر بھی آپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ پھر نندیں جو ہیں وہ بھی دشمن بن جائیں گی، اور ساس جو ہے دعائیں دینے والی ماں کی جیسی جس کو ہونا چاہیے تھا، پھر وہ بھی بد دعائیں دینے لگ جائے گی، برائیاں کرنے لگ جائے گی۔ اور کوئی آپ پھر جو کچھ مرضی کر لیں، پھر آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ اگر عزت کرنے والے لوگ ہوں تو پھر جوائنٹ فیملی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے ایک گھر میں 5-7 گھر کیوں نہ رہ رہے ہوں، تو پھر تو بہت اچھا سلوک بن جاتا ہے، پھر تو ان کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ مگر جہاں پہ عزت اخلاق نہ ہو، دوسرے کی قدر نہ ہو، پھر آپ جوائنٹ فیملی سے الگ بھی ہوں تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے، تو پھر آپ جانتی ہیں، آپ بھی پاکستان میں رہتی ہیں، بہتر جانتی ہیں کہ پھر کیسا ہوتا ہے۔ پھر برائیاں، چغلیاں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بھی سکون نہیں پھر بھی آتا۔ اچھا، شادی جب ہونے والی ہوتی ہے نا لڑکیوں کی تو وہ بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں میں نا اپنے سسرال کو میکا بنا لوں گی، ان کو ہی اپنا سب کچھ مانوں گی۔ سچ میں ایسے ہی لڑکیاں سوچتی ہیں، کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو پیچھے سے تیاریاں کر کے آئے گی میں نے ان کا ناک میں دم کر دینا ہے، یہی کر دینا ہے۔ سبھی بہت بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں، مگر ان کو تلخ بنانے میں نا کچھ رشتے آ جاتے ہیں جو ٹاکسک رشتے ہوتے ہیں نا، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بیچاری نا پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو لگتا ہے یہ بری ہو گئی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں جو لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی سب کو خوش کرتے کرتے لڑکی اپنی ذات کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ رشتوں کا احترام بھی برقرار رکھے اور اپنے ذہنی سکون کو بھی کیسے بچائے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی باؤنڈریز یعنی اپنی حدود کیسے طے کریں، کیونکہ عزت نفس بہت پیاری چیز ہے، ہر انسان کی ہے۔ ایک بچہ ہے نا چھوٹا، اس کی بھی عزت نفس ہے، کچھ لوگ نا اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ میری بہنوں کو لگتا ہے کہ ہم جا کر اچھے اچھے کھانے بنائیں گی، کام کریں گی، ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملائیں گی تو ہماری عزت ہوگی۔ نہیں، ایسی عزت نہیں ہوتی۔ ہمیں تھوڑی سی نا اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ اپنی حدودیں مقرر کرنی چاہیے، پھر عزت نفس ملتی ہے۔ میں نے بہت سی بہنیں دیکھی ہیں دن رات ایک کر دیتی ہیں سسرال میں، مگر وہ عزت اور مقام نہیں لے پاتی، کیونکہ کچھ لوگوں کو نا آپ کا کام جو ہے نا، کام بھی کریں جو مرضی کریں، ان کو نہیں پسند آئیں گے آپ، پھر بھی وہ کسی ویلیویبل کو ہی دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اگر شادی ہونے والی پھر بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہمیں عزت دینی ہے سب کو، کام بھی کرنا ہے، کیونکہ شوہر کے والدین جو ہیں نا وہ ہمارے ہی ہیں۔ ہمیں اپنے شوہر سے محبت ہے نا تو پھر اس سے جڑے رشتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ہو جاتی ہے خود بخود۔ جب شوہر سے محبت ہو نا، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب اچھے لگتے ہیں، ان کا عزت کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کی عزت کریں، مگر تھوڑی سی باؤنڈریز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جوائنٹ فیملی کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ کچھ بہنیں شادی سے پہلے ڈرتی ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں جا رہی ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ گلدستہ ہے جہاں ساس ماں کی طرح دعائیں دینے والی بھی ہو سکتی ہے، نندیں سہیلیوں جیسی بھی بن سکتی ہیں، اور جٹھانیاں یا دیورانیاں بہنوں کی طرح دکھ سکھ بانٹ سکتی ہیں۔ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پالنے کے لیے اکیلی ماں کو نہیں تھکنا پڑتا، پورا گھر اس کی گود بن جاتا ہے۔
جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی سوپ کا پیالہ، کوئی چائے بنا کر دے دیتا ہے، آپ کے سرانے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس نظام کا وہ خوبصورت پہلو ہے، مگر یہ آپ کو کہیں کہیں دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ سب بہنوں کو نا ایسا ہی گلدستہ ملے جہاں میری بہنیں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، آمین۔ لیکن اس جو رشتوں کا گلدستہ ہے نا، اس میں اگر پھولوں کو اپنی جگہ نہ ملے تو مرجھانے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ایک بہو کو گھر میں اس کی اپنی ذاتی جگہ یا پرائیویسی نہ ملے تو رشتوں میں نا گھٹن ہونے لگتی ہے۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کا نا مطلب سسرال والوں سے لڑنا یا الگ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو اتنی خوبصورتی سے ترتیب دینا ہے کہ کوئی کسی کے حقوق پر قدم نہ رکھ سکے۔ ہم اکثر غلطی کہاں کرتی ہیں؟ جب ہم نئے نئے سسرال جاتے ہیں تو ہم نا سپر وومن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کبھی تھکیں گی نہیں، ہم سب کے ہر بات پر مسکرائیں گے، چاہے ہمارا دل رو رہا ہو۔ ہم اپنی پسند ناپسند، آرام اور صحت کو نا قربان کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ ہی مہینوں میں ہم اندر سے چڑچڑے ہوتے ہیں، دل میں گلے شکوے جمع ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایک دن چھوٹی سی بات پر ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ شروع سے ہی خاموش رہ کر سب کچھ سہتی رہیں گی تو سامنے والوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ آپ اس سب میں خوش ہیں۔ اس لیے رشتوں کو نا بچانے کے لیے حدیں طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات، اپنے کمرے اور اپنے وقت کی حد طے کریں۔ آپ کا کمرہ آپ کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سکون سے پرائیویسی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ سسرال میں رہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ دروازہ منہ پر بند کر دیں، بلکہ محبت سے یہ عادت ڈالیں کہ جب کوئی کمرے میں آئے تو دستک دے کر آئے۔ اسی طرح 24 گھنٹے کچن یا لاؤنج میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔ دن کا 1 یا 2 گھنٹے ایسے رکھیں جو صرف آپ کے ہوں، جس میں آپ اپنی کوئی بھی ہابی پوری کریں، کتاب پڑھیں، اسکن کیئر کریں یا بس آرام کریں۔ گھر والوں کو پیار سے بتائیں کہ امی جی میں ذرا 1 گھنٹہ آرام کر کے آتی ہوں، پھر ہم چائے بناتے ہیں یا فلاں کام رہتا ہے پھر کر لیں گے۔ تو پھر سب کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کتنی سمجھدار ہیں۔ اور دوسری بات، نو کہنا سیکھیں۔ نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کہہ دینا نہیں میں نہیں کروں گی۔ بہت عزت سے کوئی ریزن دے کے پھر نو کہنا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ سسرال میں ہر بات پر نا جی اچھا کہنا ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ بہت تھکی ہوئی ہیں اور اس وقت کوئی فرمائش آ جائے تو مجبور ہو کر کام کرنے کی بجائے محبت سے معذرت کرنا سیکھیں۔ کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کو برا نہ لگے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتی ہیں باجی، آنٹی یا ماں جی، میں آج بہت تھک چکی ہوں، کیا یہ کام ہم کل صبح کر لیں؟ یا امی جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کچن میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اگر آپ کہیں تو باہر سے کچھ منگوا لیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی صحت کا احترام خود کریں گی تبھی دوسرے آپ کی صحت کو اور آرام کا خیال رکھیں گے۔ اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیں کہ آپ چڑچڑی ہو جائیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، میاں بیوی کا رشتہ۔ جوائنٹ فیملی میں میاں بیوی کو اپنے رشتے کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اپنے شوہر سے اکیلے میں بات کریں، لیکن کبھی بھی ان کے گھر والوں کی برائیاں کر کے بات سٹارٹ نہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ آپ ان سے پیار کرتی ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ تھوڑا وقت اکیلے میں چاہیے۔ اگر چھوٹی موٹی باتوں کو، جیسے نند نے یہ کہہ دیا یا جٹھانی نے ویسے کہہ دیا، ایسی باتیں کمرے کے باہر ہی چھوڑ دیں۔ ہر بات کو دل پر لیں گی تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ اپنی خوشی کی چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں کہ کس نے یہ بول دیا تو اب میں اداس ہو جاؤں گی۔ اور اپنے کمرے کی باتیں بھی باہر مت لیک کریں، کسی جٹھانی سے کسی سے بھی نہ کریں۔ اپنے شوہر تک محدود رکھیں، اپنے کمرے تک محدود رکھیں اور باہر کی باتیں باہر ہی چھوڑ دیں۔ تو پیاری بہنوں، جوائنٹ فیملی ایک خوبصورت درخت کی طرح ہے جس کی چھاؤں بہت گھنی ہوتی ہے۔ بس ہمیں نا اسے چھاؤں میں رہتے ہوئے اپنے وجود کو دھوپ سے بچانا ہے۔ سسرال والوں کو دشمن مت سمجھیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے جذبات ہیں، ہر کسی کا اپنا لائف سٹائل ہے، طریقہ کار الگ ہے، ان کے بھی جذبات ہیں۔ جب آپ انہیں عزت دیں گی، ان کے دکھ سکھ میں کھڑی ہوں گی
تو بھی آپ کو نہ سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، قربانی اتنی ہی دیں جتنی آپ کا ظرف اور آپ کی صحت اجازت دے۔ رشتوں کو محبت سے نبھائیں، لیکن اپنی ذات کو مت مٹنے دیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گی اور خود جواب دوں گی۔ ہم سب بہنیں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے دوسری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیا پتہ ان کے ویڈیو یہ کام آ جائے۔ اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میں بھی آپ کی بہن ہوں، آپ کی طرح ہی ہوں، تو مل کر ہی ہم زندگی کے جو اسکینڈل ہیں وہ حل کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی موٹیویشنل اور رشتوں کو نبھانے والی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔